درس قرآن کا 339واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 31 سے سٹارٹ ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو کوئی فرما برداری کرے تم میں سے اللہ کی اور رسول اس کے اور عمل کرے اچھے، دیں گے ہم اس کو اجر اس کا دگنا 2 بار، اور تیار کیا ہم نے واسے ان کے رزق اچھا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے بیبیو نبی کی نہیں تم مانند ہر ایک عورتوں میں سے اگر پرہیزگاری کرو۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا جو ہے مخاطب ہیں پیغمبر کی بیویوں سے کہ تم اگر پرہیزگاری کرو تو نیک عمل کرو، اور تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا فرما برداری کا جو ہے دگنا اجر دے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے عزت کی روزیاں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم پیغمبر کی بیویوں تم جو ہے دوسری عورتوں کی طرح تمہارا جو ہے نہیں ہو، بلکہ تمہارا جو مقام ہے ان سے بڑھ کر ہے۔ تو ساتھ آگے تعلیم فرمائی فلا تحزن بالقول یطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، اور پس جو ہے بات کرو، غیر مرد سے جب بات کرنے لگو تو نرمی مت کرو، شاید کہ وہ طمع کرے دل میں جو بدکاری فسق فجور کا بد نظری کا، تو اس میں جو ہے لالچ پیدا ہو جائے، جس کے دل میں جو بیماری ہے، تو تم جو ہے بات جو ہے کرو، سخت آواز سے بولو غیر مرد سے، اور جو ان کے بعد جو صاف صاف کھری کھری بات ہے وہ بیان کر دو۔ تو اس میں جو ہے بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو، بلکہ سختی سے جو ہے کسی غیر سے مرد سے بات جو ہے دبی زبان باریک زبان میں نہ کرو، بلکہ سخت آواز سے کرو اور کھری کھری بات جو ہے سناؤ۔ تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہی جو ہے عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ٹکی رہو بیچ گھروں اپنے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر کی بیویوں کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایسے جو ہے اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقے اختیار کرنے ہیں، اور وہی ہمارے لیے بھی حکم ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ تم نمونہ ہو تمام عورتوں کا۔
فرمایا کہ تمہارے مقام کے بلند ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانی کی صورت میں دگنا عذاب ہوگا، اور اسی طرح اس کا یہ بھی تقاضا ہے نیکی اور تابع داری کی صورت میں دگنا اجر ملے گا۔ اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ جنت کے اعلیٰ مقام وسیلہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہونے کی وجہ سے تمہارا درجہ اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اور باقیہ عورتوں کے لیے تمہاری حیثیت ہے کہ نمونے کی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں سب عورتوں سے افضل ہیں۔ آسیہ اور مریم پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ کہا کہ لہجے میں کوئی لوچ اور دانستہ طور پر اختیار کی ہوئی شرینی نہ ہو، بلکہ غیر معمولی سختی ہو، اور آواز بھی ضرورت سے بلند نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ اور ٹکی رہو بیچ گھروں اپنے کو، اور مت بناؤ سنگار بناؤ کرو جو ہے سنگار بناؤ جو ہے جاہلیت پہلی کا، اور قائم کرو نماز کو، اور دیا کرو زکوٰۃ، اور فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول اس کے کی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے لیے اللہ تو ارادہ کرتا ہے تاکہ دور کرے تم سے پلیدی، گندگی، ناپاکی اہل اس گھر والوں، اور پاک کرے تم کو خوب پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللہِ كَانَ لَطِیفٌ خَبِیرًا۔ اور یاد کیا کرو جو کہ پڑھا جاتا ہے بیچ گھروں تمہارے کے نشانیوں اللہ تعالیٰ کیوں سے اور حکمت سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو باریک بین خبردار ہے۔ پھر فرمایا کہ اس تو وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں ہی جو ہے ٹکی رہو، بیٹھی رہو، اور بازاری جو عورتیں ہیں ان کی طرف گھومتی نہ پھرو۔ امہات المومنین کے ساتھ محسوس یہ بات نہیں ہے، بلکہ تمام عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں کے اپنے گھروں میں رہنے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کے مطلب بہت سی احادیث ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو عورت بناؤ سنگار کر کے بے پردہ باہر نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جو ہے عورت جو چھپنے رہنے کے قابل چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا رہتا ہے۔ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے بے پردہ باہر پھرا کرتی تھی۔ اسلام نے صرف جو ہے ضرورت کے پیش نظر جو ہے پردے کی حدود میں جو ہے باہر نکلنے کی اجازت عورت کو دی ہے۔ تو جو بھی عورت باہر نکلتی ہے اس پر جو بھی گندی نظروں کی جو ہے مرد ڈالتے ہیں اس کے چہرے پر، تو وہ سیاہی کا داغ بن کے اس کے چہرے پر پڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا چہرہ بے پردہ جو عورت باہر نکلتی ہے وہ مرد کی شیطان کی گندی نظروں کی طاق میں ہوتی ہے، تو وہ گندی نظریں جو ہے سیاہی کا دبا داغ بن کر اس کے چہرے پر پڑتے رہتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ اس کا چہرہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ رونق ہے ہی نہیں، اور جو ہے پھٹکار کی طرح کا اس کا چہرہ جو ہے ایسے ہو جاتا ہے جس میں کوئی نور نہیں رہتا، جس میں کوئی رونق نہیں رہتی۔ گندی نظروں کی جو ہے زد میں عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو گندی نظروں کی زد میں ہوتی ہے، تو وہ اسے جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں۔ سیاہی
کے داغ بن کر اس کے چہرے پر پڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عورت جو ہے 8 دن میں ایک دفعہ ہے، ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ پردے میں عورت جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نکل سکتی ہے باہر، تو وہ بھی جو ہے اپنی صرف ضرورت ارشد کے تحت۔ تو یہ ہے کہ ہم جب بھی باہر نکلیں تو با پردہ باہر نکلیں اور اپنی جو ہے نظریں جو ہے وہ جھکائی رکھیں، ضرورت کے تحت اگر جو ہے نکلنا پڑے تو یہ حدیں ہیں ہمارے باہر نکلنے کی۔ تعلیم فرمائی ہے نبی کی بیویوں کو، لیکن یہ جو ہے در پردہ ہمیں بھی یہی جو ہے ہم نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جب پردے کا حکم آیا تو جو ہے ساری رات جو ہے لالٹنیں جو تھی اس وقت تو بجلی کا رواج نہ تھا، چلتی رہیں، اور جو ہے عورتوں نے راتوں رات اپنے جو ہے صحابیات نے راتوں رات اپنے جو ہے پردے تیار کر لیے۔ ایسے احکام جو ہے صحابیات بڑھ چڑھ کر کرتی تھی، تو ہمیں تو دین جو ہے ٹرے میں سجا سجایا ملا ہے، پھر ہم کیوں نہیں اس سجے سجائے دین کو جو ہے اپنی زندگیوں میں اور اپنی بچیوں کی زندگیوں میں کیوں نہیں لاگو کرتے۔ تو ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہوں اور کامیابیاں ہوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے جو ہے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، تمہیں خوب اہل بیت تمہیں خوب پاک و صاف ایسا کر دے، بنا دے کہ صاف ستھرا جو ہے تمہارا جو ہے ہر معاملہ جو ہے صاف ستھرا بنا دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم میں وحی کی شکل میں قرآن اتارا جاتا ہے، جو حکمت ہے تمہارے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حدیث، سنت، تو وہ جو ہے پڑھا کرو اپنے گھر میں اور اسے یاد کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی مہربان اور ہر بات کی باریک بین ہے اور خبردار، ہر بات سے باخبر ہے، اور اس کا جو ہے یاد کرتی رہو اور اس کی جو ہے شکر ادا کرتی رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان پر اپنا کمبل ڈال کر دعا فرمائی۔ اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور انہیں صاف ستھرا بنا دے۔ اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ زواج مطہرات جو ہیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ اصل جو ہے آیت انہی کے بارے میں جو ہے نازل ہوئی ہے اور ان کو تطہیر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کمبل ڈالا، دعا کی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، تو انہوں نے اپنا سارے اس کپڑے کے اندر کر لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا انکی الی خیر مرتین، تم تو اس خیر میں دوری شامل ہو، یعنی اس آیت کے اعتبار سے بھی اور میری اس دعا کے تحت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو نبی کی بیویوں کو تعلیم فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں،
تو ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں پاک صاف ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا عنایت کر دے، اور جو ہے ہم دنیا راحت میں فلاحی کامیابیاں اور مرادیں پائیں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سمجھ یوم القیامتی، پھر دن قیامت کے، یحزیہم رسوا کرے گا ان کو، ویقول اور کہے گا این شرکائی الذین، کہاں ہے شریک میرے وہ جو تھے، کنتم تھے تم، تشاکون فیہم جگڑتے تھے بیچ ان کے، قال الذین کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم کہ دیے گئے تھے علم، ان الخزی الیوم بے شک رسوائی آج کے دن، وسوہا اور جو ہے برائی، علی الکافرین اوپر کافروں کے ہے، الذین یتوفاہم الملائکۃ جو قبض کرتے تھے ان کو فرشتے، اس حالت میں کہ ظالمی انفسہم کہ ظلم کرنے والے تھے جانوں اپنی پر، فالقوا السلام پس ڈالی انہوں نے صلح، ما کننا نعمل من سوء نہ تھے ہم کرتے کچھ برائی، ما کننا نعمل من سوء نہ تھے ہم کرتے کچھ برائی، بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم کرتے، فادخلوا پس داخل ہو جاؤ، ابوابا دروازوں جہنم جہنم کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے، فلبئس پس البتہ بری ہے، مثوی المتکبرین جگہ تکبر کرنے والوں کی، وکیلا اور کہا گیا ہے، للذین اتقوا واسع ان لوگوں کے جو پرہیزگاری کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ماذا انزل ربکم کیا اتارا ہے پروردگار تمہارے نے، قالو کہا انہوں نے، حیرن بلائی ہے اتاری، للذین واسع ان لوگوں کے، احسنوا کہ احسان کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں، فی ہذہ دنیا حسنۃ بیچ اس دنیا کے، ان کے لیے دنیا میں بھی بلائی ہے، والا دار الآخرۃ خیر اور البتہ گھر آخرت کا بھی ان کے لیے بلائی ہے، آخرت کے گھر میں بھی، والا نعم پس البتہ بہتر ہے، دار المتقین گھر متقین کا، پرہیزگاروں کا، جنات بہشتے ہیں، عدن ہمیش رہنے کی، یدخلونہا داخل ہوں گے ان میں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا الانہار نیچے ان کے سے نہریں، من تحتہا الانہار لہم نیچے ان کے سے نہریں، فیہا بیچ ان کے، ما یشاءون واسع ان کے ہوگا بیچ اس کے جو کچھ چاہیں گے، کذالک اسی طرح، یجزی اللہ المتقین جزا دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو، الذین جو لوگ تتوفاہم الملائکۃ قبض کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حالت میں، طیبین کہ پاکیزہ ہیں، یقولون کہتے ہیں فرشتے، سلام سلامتی ہو، علیکم ادخلوا الجنت اوپر تمہارے، داخل ہو جاؤ بہشت میں، بما کنتم تعملون باسباب اس کے کہ تھے تم اچھے عمل کرتے، حل ینظرون نہیں انتظار کرتے، الا مگر ان تاتیہم الملائکۃ کہ آویں ان کے پاس فرشتے، او یاتیا یا آوے امر ربی کا حکم رب تیرے کا، کذالک اسی طرح، فعل الذین کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو پہلے ان سے تھے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، ولیکن کانوا لیکن تھے، انفسہم یظلمون
اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے۔ بابا ہم پس پہنچی ان کو سیئات برائیاں ما عاملو اس کی کہ عمل کیا انہوں نے، وحاکا بہم اور گھیر لیا ان کو، مکانو اس چیز نے کہ تھے ساتھ بھی ساتھ اس کے، یستازیون مذاق کرتے۔ وقال اللہ زین اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو جو شریک لاتے ہیں، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما عبدنا نہ عبادت کرتے ہم، من دونی ہی من شیئن سوائے اس کے کسی چیز کی، نحنو ہم، ولا آباؤنا اور نہ باپ ہمارے، ولا حرمنا اور نہ حرام کر ڈالتے ہم، من دونی ہی شیئن سوائے اس کے کسی چیز کو۔ فرمایا روز قیامت ان کو رسوا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں میرے شریک جن کے معاملے میں ایمان والوں سے جھگڑتے تھے؟ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگیں گے اپنے جانوں پر جو ظلم کرنے والے مشرکوں کی، جو تو جھگڑا بھول جائیں گے اور صلح ڈالیں گے کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی۔ کہا جائے گا اللہ جانتا ہے سب کچھ، پس داخل ہو جاؤ متکبرو آج کے دن جہنم میں۔ پھر مومن پرہیزگاروں سے پوچھا جائے گا تمہارے مالک نے کیا اتارا تم پہ؟ کہیں گے ہمارے مالک نے ہم پہ بلائی اتاری ہے۔ پس وہاں سے ان لوگوں کے جنہوں نے بلائی کی، نیکی کی، ان کے دنیا میں بھی انہیں جو ہے بلائیاں عطا کی جائیں گی اور آخرت میں بھی انہیں بلائیوں سے نوازا جائے گا۔ ہلاسا نچوڑ جب اللہ بلائیاں عنایت کرتا ہے اپنے وعدے کے مطابق تو جو ہے نیکوکاروں کو جو حسد، اسی لیے حسد سے پناہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صورت بھی اتاری، اور ویسے بھی حسد سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ان بلائیوں کو اپنی حفاظت سے جو ہے فتنے ڈالتے ہیں، اللہ پناہ دے اور ہم محافظ بنے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، سکون والی اللہ، راحتوں والی اللہ، اطمینان والی اللہ، تو ہمیں اپنے اس موتی بھرے بامعنی الفاظوں سے اللہ بھرپور زندگی عطا فرما۔ اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ میں صحت و سلامتیوں سے مزین زندگی عطا فرما، اللہ ہمیں صحت و سلامتیوں سے مالا مال فرما، اللہ ہماری زندگیاں اللہ صحت و سلامتیوں سے مالا مال فرما، ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ مکمل کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ بڑے کرم سے نواز، بڑے فضل سے نواز، اللہ اپنی سایہ رحمت میں رکھ، اللہ تو ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھ، اللہ اپنے سایہ رحمت میں رکھ، اللہ اپنے سایہ رحمت میں رکھنا، اللہ امن سلامتیاں دینا، اللہ سکون والیاں زندگیاں دینا، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، پردیسوں کو اپنے زمان میں رکھ، اللہ آل اولاد سمیت حفاظتوں میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا،
اللہ بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نوازے، اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے غیب سے رشتے لے آ، ان کے غیب سے رشتے لے آ، اللہ بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نوازے، پاکستان کی تو فضل فرما، اس کی بچے بچیاں جو ہے کافروں کی چکا چوند میں پڑھ کے اللہ حکام الہی سروں سے پھینک دیے، جسموں سے اپنے جو ہے محبت رسول پھینک دی، کاملہ اجلاس دا سنواز ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہاسوں کے اثر سے بچا، اللہ شیطان کی شر سے بچا، اللہ تو اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اللہ مزدوری محتاجی سے بچانا، اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا۔ حسبی اللہ لا الہ الا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرور، اللہم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرور وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہم نفع دل میں ضفا فرما، اللہم نفع دل میں ضفا فرما، مدارج پہ بچا، معارج پہ بچا، اللہ فساد و بلاغت پیدا کر دے، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کر دے، اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے کے عہدے پہ فائز کرنا، کامیابیاں کامرانیاں دے کے عہدے پہ فائز کرنا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہماری جولیاں کثرت سے بھر دے، اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، ہنسے اچھے پھلوں سے کثرت سے جولیاں بھر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔